الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. وہ دن گیا جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپتے. وہ دن گیا جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکوں سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور کیا شیش محل میں سوتے ہو، کیا شیش محل میں سوتے ہو اور قبر میں سونا بھول گئے. مختصر حمد و صلاۃ بعد. حضرات محترم، مومنہ دے چہریاں تے ایک غم دی لہر بھی آ رہی. جو اج دا سورج ٹلنو جا رہے ہیں نا، ایمان والیاں دے دلان تے ایک غم دی دکھ دی کیفیت تاری ہو رہی ہے کہ ماہ مقدس ماہ غفران ساڑیاں زندگیاں چھو الوداع ہو رہے ہیں. آخری جمعہ اور آخری ہی روزہ ہے. اگر جیندیاں دے میلے نے زندگی دے نال بہاراں نے بہرحال دعا کرنے اللہ جویں یہ رمضان تو ساڑیاں زندگیاں دے اندر لے آندہ اگلا رمضان بھی ساڑے نصیبیاں اڈوانس ہی لکھ چھڑ. آمین کہہ دیں. اللہ جویں اس رمضان دیاں بہاراں سانو نصیب کیتیاں نہیں، اگلے رمضان دیاں بہاراں بھی ایڈوانس ساڑے مقدرہ دے اندر لکھ دے. میری عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت معاب میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، عزیز بھائیوں، آخری وقت تک بھی انسان دے کل توبہ دا دروازہ کھلا رہندا ہے. تقریباً چند گھنٹیاں دا مہمان اعلان ہو جائے گا کہ عید دا چاند نظر آ چکے ہیں.
بہت قریب قریب گھڑیاں نے کیوں نہ ہوئے اس وقت دے آن تو پہلا پہلا شام دا سورج ٹھلن تو پہلا پہلا ایک دن بھی جمعہ دا بابرکت دن اور رمضان دا مقدس مہینہ بھی اور جمعہ المبارک دا اتنا بابرکت دن ہے کہ سال دے اندر دو عیداں نے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، انہاں نالوں اعلیٰ عرفہ دن جمعہ دا دن ہے۔ اور اس دن ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت انسان نو پیدا فرمایا، دنیا تے بھیجیا یوم الجمعہ دیا آخری گھڑیاں دے اندر، اور جمعہ والے دن ہی اللہ رب العزت نے، اور جدو جمعہ دا دن آدھا ہے نا، یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا دے جنت انسانہ تو علاوہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق زمین و آسمان دیا جتنیاں مخلوقہ نے ساریاں اتنا اللہ دے کولو ڈر جاندیاں نے، خوف زدہ ہو جاندیاں نے کہ کتے آج قیامت نہ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت بھی جمعہ دے دن ہی آئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس تو مراد پتہ لگیا کہ ایک وقت دن بہت قیمتی ہوندا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، تے پھر ہے بھی رمضان دا مہینہ، ڈبل ٹرپل قیمتی ہے۔ اللہ کو جو منگو گے، جو رب کے چولی پھیلاؤ گے، میرا ایمان ہے اللہ اپنے بندے نو عطا فرما دیندے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز کئی ایک باتاں تو صحباب دے نال کرنی چاہنا۔ عید دے آن تو پہلا پہلا رمضان دا آخری روزہ افطار ہون تو پہلے پہلے اسیں اپنے دل نو بالکل پاک صاف کر لئیے اور پکے تے سچے مومن بن جائیے۔ آخری منٹ تک میرے تیرے کول مہلت دا ٹائم ہے، توبہ دا وقت ہے، اللہ کولو کر لواں گے کی پتہ ہے اللہ پاک آج رحمت دا چھٹا مار کے بیڑے پار کر دے وے۔ اللہ کہندہ میں اتنا غفور رحیمہ، میں اتنا فعال لما یریدہ یفعل ما یشاء، اگر میں معاف کرن تے آواں ساری زندگی بازار حسن اندر اپنی عزت بیچن والی فحاشہ عورت لگے جاندے، گلی دے آوارہ کتے نو مردے نو دے منہ دے اندر کچھ چند کٹ پانی دے پا دے وے۔ اللہ فرما دے میں ان دی ادا بھی اچھی سمجھ کے ان معاف فرما کے جنت عطا کر چڑھنا۔ پتہ لگے وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بہانے لب دے بندے انو بخشن دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ویر رمضان دا مقدس بابرکت مہینہ جا رہے ہیں، درہ دل لگا کہ میری بات سن دے جانا۔ اللہ پاک دا ترلا ماریا کر، رب دے کولو منگیا کر، اللہ دے اگے رویا گڑ گڑایا کر۔ اللہ دا در جڑا کھڑکاندہ رہندے ہیں، اللہ فرماتے نے اس بندے نو میں رب کدے بھی آدھی رحمت تو نہ امید تے مایوس نہیں کردہ۔ ایدر ذرا توجہ میرے ول رکھ دے آنا، اللہ دا قرآن 16واں پارا، سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ دے بڑے رقیق القلب پیغمبر گزرے نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام۔ میرے ویر پہلی بنیادی بات وے اللہ دا در کھڑکانا چاہی دے، توبہ غلطیاں دیا معافیاں رب تو منگیا کر۔ اللہ اللہ ذرا دل لگا کے سن دے جانا، محبت پیار دیا گلان۔ جناب زکریا پیغمبر بوڑے ہو گئے، بڑھاپے دی عمر دے اندر چلے گئے، اللہ کولو بیٹے دا سوال کر دیاں بوڑے ہو گئے۔ کہندے نے اللہ میں نو بیٹا عطا فرما، اللہ نیک پتر عطا فرما۔ اللہ اللہ ساریاں گلہ ایک پاسے، جتنے بیٹھے ہو ایمان والے ادھرا گواہی پا دیں، او دھیاں پتر دین والی ذات کے دیئے۔ اللہ دی ذات دکھا سکھاندہ مالک کون؟ اللہ۔
جناب زکریا پیغمبر اللہ دے کولو بیٹا منگ رہے نے. قرآن کہندہ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کوئی دل نال منگیا کرو اللہ ضرور دیندہ ہے. میرے تیرے دلان تے عبادتان دے رنگ یوں نہیں رہ گئے. اہل دل نے لکھے ہے جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تا انج کریے. جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تا انج کریے. خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تا انج کریے. اللہ اکبر کبیران. سخی شبیر نے سب کچھ لٹا کے تے دسے آئے کی خدا نال پیار دیجے انتہا کریے تا انج کریے. اور وفا صدیق دی تک کے زمانہ ہو کہندہ سی کی یارانا لیاری دی وفا کریے تا انج کریے. کیویں وفا صدیق نے کی تھی پھر جو دل چاہوے او مل جاوے دعا کریے تا انج کریے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد. اچھی بولو لاہوریو آخری کڑیاں جے اچھی درود پڑھ لو کی پتہ بیڑے پار ہو جان. گج کے بہار پیدا کرو مسجد دا حال مرکز دا گونج اٹھے درود دیاں صدامہ دینال جناب محمد. سبحان اللہ. ایمان تازہ ہویا ہے سینے ٹھنڈ پہ گئی اللہ دی قسمیں منہ کھنڈ پہ گئی ہے. ایمیں درود پڑھ دے جایا جے میرا ایمان ایک ٹوٹ کے جتیاں پچھے پاوانگے. اللہ فرمان دے نے اوہ گواہ ہو جاؤ میرے نوریو آج جنہ نے مرکز خالد بن ولید اندر بے کے بار بار میرے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے آتے میرا ترلا ماریا اے قریب پچھے پہنچن گے میں انہ دے گناہ مٹا کے تے جنت دے ٹکٹ پہلے عطا کر چھڑاں گا. تے پھر کیوں نہ رب دا ہی ترلا پانا چاہی دے نا. اوہ اوران دے ترلے نہ ماریا کرو. اللہ کہندے نے میرا ترلا مار کے ویر تیرے منہ چوئے گی تے انشاءاللہ بلکہ تیرے منہ چوئے نہیں آنی تو خیال ہی کریں گا سوچیں گا اس تے میرا بتا کر چھڑاں گا. سبحان اللہ. وہ اللہ دیندہ ہے. ویکھی زکریا نبی نو 80 سال لنگ گیا پتر مانگ دیا. کنے سال سارے بولو کنے سال. ان زکریا نبی نو تنانا کوئی بابا لبیا پتر دینا لا ہیں. اے تمہیدی بات اور میرے تیرے عقیدے دی بات ہے. سارے بولو سجا ہاتھ لہرا کے پتر کون دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے. بس ایتھے گل رکھنی آپا. جناب زکریا پیغمبر علیہ السلام اللہ دا ترلا مار دینے دعا کی تھی. قرآن میرے ویر اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا اذنا دا ربہو نداءن خفیہ. جناب زکریا نبی لوگ کے اللہ کو بیٹا مانگ رہے نے نداءن خفیہ. اللہ میں نے ایک بیٹا تھا کر ایک سالے پتر تا فرما دے. یا اللہ تو ہی پتر دین والا. اللہ میں نے پتر دے دے. اللہ اکبر کبیرہ ہوئے نا در در تے ٹھڈے کھایا کرو رب کو منگیا کر. قرآن کے اندر نداءن خفیہ لوگ کے چھپ کے بڑی توجہ چاہیے. لوگ کے چھپ کے بیٹا مانگ رہے نے. میرا دل کردہ ربا میں تیرے کولو پچھاں منگنا تیرے کولو ہوئے تے پھر لوگ کے منگن دیاں کیڑیاں لوڑانے. اللہ منگنا تیرے کولو ہوئے
پھر چھپ کے منگن دیا کیڑیاں ضرورتاں نے اے اس بندے کو پوچھ لوک کے رب نال گلاں کرن دی لطف تے چاسے نہیں آندی ہے اس بندے کو پوچھ جڑا ادھی رات دا ٹائم ہوئے تے مسجد دے نکرے اندر لگ جائے تے رب دا ترلا مارے اللہ فرماندے نے ایک تو ہے سنا منالا تے میں اوہ سننالا تیجا درمیان دے اندر کوئی نہ ہوئے میری گلل تسی اتفاق کرو گے ساری دنیا تہجتہ بڑیاں پڑھ دیئے بڑے ولی اللہ دے پہنے لیکن میرے ویر اللہ دی قسم منبر رسول تے باوضو کھڑا وہاں تہجد دے ٹائم پچھلی راتی اٹھ کے جڑا بندہ رب دا ترلا مار دے رب نال گلاں کر دائے اس وقت ایویں لگ دائے کہ اللہ صرف میری ہی سن رہا ہے ایویں لگ دے کہ نہیں انج لگ دے اللہ صرف میرا ہے تے میں اللہ دعویٰ تیجا کوئی وچ دراڑ نہیں او سن رہے ہیں میری سپیشل آسمان اول تے آکے تی میں سنا رہا وہاں انج لگ دے اللہ جی صرف میرا ہی ہے تے بندہ کہندہ ہے مولا غلطیاں دا ڈھیر لے کے مولا غلطیاں دا ڈھیر لے کے در تیرے تے آ گیا مولا غلطیاں دا ڈھیر لے کے در تیرے تے آ گیا معاف کر دی مالکا میں تیرا نام پکاریا ہاں بندے تو ہے آیا اللہ کہہ رہے نے ہاں بندے تو ہے آیا میں نو پتہ لگ گیا ہے ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار تو غلطی کر کے منگ لئی معافی ہن میں تیرا یار تو غلطی کر کے منگ لئی معافی ہن میں تیرا یار اللہ اللہ رب کے رویا کرے جناب زکریا پیغمبر اللہ نو کہہ رہے نے لوگ کے اللہ میں انہیں ایک پتر عطا کر میرے ویر لوگ کے مانگ رہے نے اللہ اللہ لکن دا مقصد کی جناب زکریا پیغمبر جی بس یہی گل لیں کہ لوگی اے نہ کہن کہ بابا بڑھا ہو گیا دل چ اجے چاہ پتر دے لگے ہوئے نے بابا بڑھا اجے چاہ کندے لگے نے پتر دے لگے نے اجے چاہ پتر دے لگے ہوئے نے اللہ دا قرآن تے رب نے نبی دے منگن دا ڈھنگ رنگ بھی دسے آئے ادھر میرے ول ویکھنا میرے ویر انج زکریا پیغمبر نے بازو فولڈ کر لے ادھر ویکھو میرے وال انجو بازو کنج لے میں تینو ذرا کو کھل کے سمجھاواں اللہ دا ترلا ماریا فرمایا قال ربی انی وہن العزم اللہ پتر مانگ دیاں میریاں ہڈیاں بھی بڑھیاں ہو گئیاں نے سلیم بھائی تھوڑا تیز کر دیں کیونکہ میں ادھر ادھر بھی ہو جانا نا پھر ذرا انہاں مخاطب ہونا ہوں سامعین اللہ دا ترلا مارے قال ربی انی وہن العزم اے میرے سونے اللہ جی اویخ لے پتر مانگ دیاں میریاں ہڈیاں بڑھیاں ہو گئیاں وہن العزم اللہ میریاں ہڈیاں دی مکھ تے گدہ بھی ختم ہو رہی ہے وہن العزم اللہ پتر منگ دیاں میرے پنڈے دا جسم دا ماس بھی لمکن لگ پہ آئے ڈھلک گیا میرا جسم گوشت کھر گیا 80 سال ہو گئے پر اللہ ہڈیاں بڑھیاں ہو گئیاں تو اجے تک پتر نہیں دیتا ایڈا نبی دا ایمان یار بڑھے ہو گئے تے پھر بھی رب دا داری کھڑکا رہے ہیں اگلی گل تے ذرا غور کری قرآن جناب زکریا پیغمبر میرے ویر ایک تے بازو گتاں کر کے ترلا ماریا بدن وکھایا
نال پگلا کے تھلے چا رکھی کہنے لگے منی وشتال الرأس شیبا اللہ او دو پتر منگن لگیا سی جدو سارا بھی کالا سی داڑی بھی کالی سی او پیارے اللہ جی اویخ لے وشتال الراس پتر منگ دیا میری داڑی تے والا دے اندر بھی سفید چاندی آ گئی ہے اللہ داڑی بھی چٹی ہو گئی وال بھی چٹے ہو گئے پر تو اجے پتر دیتا نہیں اگلی جڑی گل کی تھی زکریہ پیغمبر نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ کوئی گل مک دی مکا دے بڑھا ہو گیا مانگ دیا گل رہ نہیں گئی اللہ کوئی گل نے دعائی کا ربی شقیہ یا آج پتر دے یا زکریہ نو جواب دے ہائے 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 کبھی قرآن ترجمے نال پڑھتے ہوئے چس آ جائے قرآن تو تھے آنا رمضان جو بھی قرآن پورے خراب ہمیں یا علم تعلم کل کے فر کر کے لنگ گیا کوئی فرض نہیں پاہمیں ایک کو لائن پڑھ لیکن تو سمجھ کے پڑھتے ہیں مزہ ہے قرآن پڑھنا جناب زکریہ پیغمبر میرے ویر انشاءاللہ زندگی رہی پورے قرآن دا خلاصہ تو انہوں انشاءاللہ سناواں گے پہلے پارے تو لگ کے سورہ والناس تک میری تیری رب حیاتی رکھے انشاءاللہ وقت جلد آ جائے گا توجہ میرے بل رکھ دے جانا جناب زکریہ پیغمبر علیہ السلام اللہ یا پتر دے یا جواب دے اللہ فرمان دے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر جا آج تے زکریہ دیاں گلہ انج دیاں زبان چو نکلیاں نے کہ زکریہ دے بولا تے گلہ نے پھڑ کے میرا عرش ہلا کے رکھ دیتا اللہ کی کیا زکریہ نے جلدی کر سارا کچھ چھڑ جا جلدی کر میرے زکریہ نو کہہ دے اللہ یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا میرے زکریہ پیغمبر نو کہے اوے میرے زکریہ بڑا ہو گیا بڑیاں دعاواں کر لیا نہیں آج دعاواں دے بدلے میں رب تینوں بڑا کچھ دین والا وا پہلی تا گل نے تیریاں دعاواں ساریاں قبول میں رب نے تینوں پتر دیتا دیریاں اندانا یحییٰ رکھیا جڑا آج تو پہلا زمین تے کسے دے بچے دا بھی نام نہیں سی تیرے بچے دا نام ہے او یحییٰ رکھے ہے لم نجعل لہو من قبل سمیہ کسے دے بچڑے دا نام نہیں جڑا تیرے بچے دا نام رکھے ہے زکریہ اگلی ہور وڈی گل جویں اسی تینوں اپنا یار بنائے ہے میں تیرے پتر دے سر تے بھی نبوت دا تاج سجا کے تے اسی اپنا یار بنا لیا زہد و تقوی سے دعائیں ہوتی نہیں مستجاب ہے ادائیں خاص خاص وقت ہے کچھ خاص خاص اللہ فرمان دے نے جا پتر بھی دیتا نام بھی رکھیا تے نبی بھی بنا چھڑیا اے دعا دا انداز امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر درہ دل لگا کہ سندہ جائیں اللہ دے اگے رویا کر جناب حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیں کہ نبی پاک دے نال ایک جگہ توں واپسی دا سفر سے کر رہے ہیں سی ایک غزوے تو واپسی دا موقع رات پہ گئی اللہ دے نبی بھی تھک گئے اسی بھی تھک گئے آقا فرمان دے بھئی آرام کرو سارے اٹھا تو پجاوے تھلے لائے تے نال نہ ڈھول آیا تے سوں گئے جدو سارے دی اکھ لگی ہے تے میرے تیرے محمد دی اکھ کھل گئی
امام کائنات دی بیداری ہوگی تے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کتاب مطالعہ کری تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک بھی چھوٹے تھے جناب، ایک پہاڑ دے اولے دامن دے اندر امام کائنات چلے گئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک دا اسوہ حسنہ توجہ رکھنا۔ نبی پاک دامن پہاڑ دے اندر جا کے تے نماز نیتی تے سجدے دی حالت دے اندر، حتیٰ کہ طلوع فجر دا وقت ہو رہا ہے، صبح دا دھاگا ظاہر ہو رہا۔ میرے پیغمبر دے یار نماز فجر دا ٹائم، جناب حضرت اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، فرما دینے کہ ایدر میں لیٹے آواں، ایدر حضرت ابو موسیٰ الاشعری تے جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ لیٹے نے تے درمیان دے اندر ساڑھے نبی پاک کرام فرما رہے نے۔ میری آنکھ کھلی اے جب میں کروٹ لئی تے میرا ہاتھ لگ گیا، میں اٹھ کے جلدی نل ویکھیا نبی پاک ساڑھے وچ کوئی نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ نبی پاک ساڑھے وچ موجود نہیں۔ میں بے ساختہ اٹھیا تے نبی پاک نو اپنی اکھاں صاف کردہ تے لبن لگ پیا، ادھر ادھر نبی پاک نہ ملے۔ الغرض نبی پاک تے نہ ملے، پر جناب حضرت معاذ بن جبل تے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے نال ملاقات ہوئی تے میں کہ ابھی تسی دوویں بیلی کدھر؟ وہ کہنے لگے تو کدھر؟ کہندے نے میں تے نبی پاک نو تلاش کر رہے ہیں تے وہ کہنے لگے اسی بھی نبی پاک نو لب دے پئے۔ آپ نے نالی تا لیٹے سن، ان کی در نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اے نبی دے ترو یار میرے پیغمبر نو لب دیاں ایک پہاڑ جدوں دے کول چلے گئے، انج فیلن کوئی آواز آئی ہے جویں چولہے تے ہانڈی پئی ہے تے تھلوں اگ لگی ہے تے ہانڈی ابالے کھا رہی ہے، انج گڑ گڑی دگ دگی دیاں آوازاں شور خرابہ سنن کناں چ پہرے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت ابو موسیٰ الاشعری معاذ بن جبل حضرت بن مالک رضی اللہ عنہم جناب نبی پاک دے ترو یار جناب پہاڑ دے دوسری طرف جدو گئے، جا کے ویکھیا کہ امام کائنات سجدے دے اندر نے تے نبی پاک دیاں ڈسکیاں تے ہچکیاں بندیاں ہویاں نے۔ اللہ دے نبی دعا کر رہے نے، یا رب امتی، اللہ میری امت تے رحم فرما دے، اللہ میری امت تے کرم فرما دے۔ امام کائنات جلدی دنال نبی پاک نے دو رکعتاں مکمل کی دیاں، سلام پھیریاں تے نبی دے یار تینوں کول بیٹھ گئے، فرمایا سونیا نبیاں اسی تے پریشان ہو گئے، اے جنگلی علاقہ تسی کدھر تشریف لے گئے ہو؟ فرمایا کی دساؤ میرے یارو، مینوں تے راتاں نو اپنی امت دیاں فکراں سون نہیں دیندیاں۔ او سونا بیٹھ جا رب آنکھیں کدی چھوٹا قیام بھی کر لیا کر، گل چھوڑ کے امت دی محبوبہ کدے ہور کلام بھی کر لیا کر، تے اکھیاں وچوں سونے ہنجواں دے کدے خالی جام بھی بھر لیا کر۔ تیرا رات دا جاگنا دکھ دین دے، تھوڑی دیر آرام تے کر لیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر اے پیغام ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ پیارے چاچو جان میاں محمد یاسین کھوکر صاحب، اللہ اللہ احسن سٹی سینٹر والے میرے ویر محبت تے پیارے ندیاں پیار توجہ میرے ور رکھ دے جانا، اے پیغام میں تو چگ سکدے ہو۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک دے یار کہندے نے سونیاں جلدی آؤ باقی ساتھی پریشان ہون گے۔ فرمایا میرے صحابہ چلو چلنے باقی گلاں اتھے بیٹھ کے کریں گے۔ سارے یار نبی پاک دی بیٹھے نے تے آمینہ دلال وچ بیٹھے نے، انج لگ دے جویں
آسمان دا چن نے تے ستارے گرد نکلے بیٹھے ہوئے نے چن سجے ہے وچ تارے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ آئے درہ میرے ویر محبت تے پیار دیاں گلہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابیوں گلی میں پوچھیا گیا سنیا کیوں نہ رو رہے ہو غم کیوں کر رہے ہو فرمایا گلہ کوئی نہیں اللہ نے دو گلہ میرے اگے رکھیاں نے دو گلہ رکھیاں نے اے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء نے دنیا تے ایک ایک دعا میں آپشن دیتی ہے فری ہینڈ دیتا ہے جڑی منگ لو گے قبول تے میں اپنے نبی نو کہہ رہا گلہ دو نے یا تے کل قیامت والے دن آدھی اگدی امت تے مومنہ نو بغیر حساب دے جنت تے دوجی گلیا قیامت نو سفارش کر لینا کیڑی منظور ہے میں آکھیا ادھی تے جنت جو چلی جائے گی تے باقی ادھیاں دا کی بنے گا نبی نو کنا پیار ہے میرے تیرے رات باقی ادھیاں دا کی بنے گا میں آکھیا ربا میں نو اے نہیں منظور میں آدھی دعا رکھ لینا وا کل قیامت والے دن اپنی امت دے حق وچ منگا گا اللہ اکبر اگلی گل نبی پاک نے پتہ کی فرمائی فرمایا میرے صحابی ہوئے سن لو قیامت والے دن میں محمد نے سفارش اودی کرنی جے جڑا ایمان والا توحید والا مشرک بندے دی میں رب اگے سفارش کوئی نہیں جے کرنی کوئی امید نہ رکھے اوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں جڑا کہندا رب بھی کر لیندا ہے تے بابے ہوری بھی کر لیندے نے نہیں نہیں انج سمجھاندا جاواں اوے میاں جی تیرا تے کاروبار نہیں چلدا تو انج کر کہ تو گدڑ سنگی لب گئے تے گھر دے اندر رکھی تے ویکھی کیویں کاروبار چلدا پرستے جیب تیری ویلی نہیں ہوندی ہاں بھئی تینوں کیے میرے منڈے نو موقع بڑے نکلے نے انج کر 10 کلو جھاڑو لے کے کسے بابے دے دربار تے رکھی تے موقع چڑھ جان گے ہاں جی تواڈے کی تسی ہانڈی کیوں مودی ماری ہے 2 کروڑ دا مکان بنایا کالی ہانڈی تاں تے جمائی ہے کہ نظر نہ لگ جائے ہاں جی تسی گڈی پیچھے ٹوٹا چھتر کیوں بنے ہیں جی میں 70 لاکھ دی گارنٹی لئیے اس گلوں کے نظر نہ لگ جائے میں کہنا لتران دا ہار آدھے گل بھی پا تو ویچ بینا کیتے تینوں بھی نہ لگ جائے ہاں جی تو انو کیے ساڑھے گھر دکھ نہیں نکل دے 1.5 کلو ٹوٹا چاول لے کے تے قبرہ تے سٹ آؤ ہاں جی تو انو کیے جناب میرا تے کاروبار میرا پرس ویلا رہندا ہے 786 دا نوٹ لب کے پرس دے وچ رکھی کدی ویلا ہی نہیں ہوئے گا میں کہا ایک ہی کہ بسم اللہ بڑی گل ہے بھی 786 بسم اللہ ہن سنو گل غصہ نہ کرے میں تھوڑی اصلاح دیاں گلاں کر رہا میں کدی ایویں دی گفتگو دا عادی نہیں انہوں کہاں تو پیڑا ہے تو گندہ ہے تو فلانا ہے میں حق دی گل کرنا فری ہینڈ ہو کے کوئی ٹینشن نہیں توجہ رکھنا وضو کری دے بندہ ٹوٹیاں تھلے بائندہ ادھر بیٹھا جے بھائی میری طرف وضو کرن لگیا کی پڑھی دے سارے اسی بولو بسم اللہ تے 786 کی ہوئی بسم اللہ ان میں ٹوٹیاں تھلے بیٹھ کے ٹوٹی کھولی ہے 786 امام نماز پڑھا دا اللہ اکبر 786 الحمدللہ رب العالمین جنازہ پڑھانا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نہیں 786 الحمدللہ کمال ہے بھئی بسم اللہ ایویں تو پورا قرآن عرفہ میں کنورٹ کریے ایک تو لے کے 20 تے گنتی جو پورا قرآن ہو جانا خدا دا خوف کرو کوئی اللہ تو ڈرو کوئی یہ حروف نہ بسم اللہ نہ قرآن دا حصہ ہے نہ دین دا حصہ ہے بالکل اپنی من گھڑتے بیکار تے فضول تے ہازا گپ عظیم بہت بڑی گپ ہے آج تو بعد انشاءاللہ 786 نو بسم اللہ تسلیم کرو گے نہیں کرنا سی اسی مومنہ اسی قرآن نو ماننے ہیں توجہ میرے ورق دے جانا میرے ویر جڑی میں بات تیری اگے کر رہے آنا امام کائنات دے دیوانیاں پروانے
اللہ دے نبی نے فرمایا ہے مشرک دی سفارش نہیں، میں پوچھنا چاہنا وا تیرے گھر دیاں غربتاں تا گدڑ سنگی نے مل لیاں، تیریاں بیماریاں جھاڑو نے مل لیاں، تیریاں ٹینشن نالون نے مل لیاں، تیرے جناب جیب خالی ہونوں 786 سے مل لیا، اللہ اکبر کبیرہ، تیریاں بواسیرہ چھلیاں دے حوالے ہو گئیاں، ایمان نو ہاتھ مار کے ویخ رب کس واسطے رکھے آئی، رب نو کس جوگا چھڑے آئی، اللہ نو کیڑے کم واسطے رکھے آئی، سارے کم تے تو من دے کر لے، خدا دنائے ہاتھ جوڑ کے تعالیٰ بلم تیرے اگے گزارش کر دائے کہ اللہ دوازدہ ہے نہ خرافات چو نکل جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، حقیقت نو سمجھ دے نہیں، اسی جاہلانہ گلہ دے پچھے ٹورے ہوئے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا فرمترمان تتاب ادارت نبی دیا غلام ادرہ دل لگا کے سندہ جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور توجہ میرے ور رکھ دے جانا، اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، لوگاں نے پوچھیا کہ سونے نبی جی 1,24,000 امتہ نبیاں دیا ہون گیا، تسی اپنی امت نو کی بھی پہچانو گے، تسی اپنی امت دا کی بھی سیان کرو گے، فرمایا میں اپنی امت نو ایویں سیان لوانگا جی میں کالے گھوڑیاں دے ویچ ایک چٹا گھوڑا کو ایک کڈی جلدی پہچانے آ جاندہ ہے، بڑی جلدی بندہ سیان لیندہ ہے، اللہ اللہ میں نو دقت نہیں ہوئے گی، میرے امتی تے مومن بندے جدو عدالت الہی دے اندر آنگے، میں اپنی امتہ نو اس گل تو سے آنگا کہ انہاں دے وضو کر کر کے چہرے تے ہتھاں تے باواں تے پیر انہاں دے ایویں چمکا مار رہے ہونگے جی میں آسمان دا سورج تے 14ویں دا چن چمکا مار رہے ہوندا، میرے ویر گٹے گوڑے ہوندے ہی چمکنے نے نا جنہیں رب نو راضی کیتا ہوئے گا، جنہیں نمازہ پڑھیاں ہون گیا، جنہیں اللہ دے اگے گڑ گڑایا ہوئے گا، ہوندی نبی پاکوں نوی پہچانن گے، جنہیں نمازہ چلو سرگو دے دے اندر میرے تیرے مسلک دی جان حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی اللہ اللہ حافظ اللہ تعالی فرما دینے کہ آج تو کئی پرانی گل نے ساڑھے علاقے دے پرہ دور کسی جگہ تے ایک بندہ فوت ہو گیا، اندہ نماز جنازہ پڑھان واسطے 2-3 مولوی آئے، انہاں کلو پڑھایا نہ گیا، میں انہوں کھا لئے تے ممی جنازہ پڑھان چلا گیا، کہنے لگے جدو میں جنازے واسطے اگے ہویا میں جنازہ پڑھیا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو، وہ کہندے نے جدو میں پہلی تکبیر دوبا سورہ فاتحہ پڑھی ایاک نعبدو تے میں پہنچیا تے میرے کلو اگے پڑھیا ہی نہیں جاندہ، پچھو کھڑے بندے نے لکمہ بھی دیتا میں پھر بھی نہیں چل سکیا، انہیں پھر ٹل لایا، کہنے لگے اللہ دی قسم میں سورۃ فاتحہ پوری نہ کر سکیا، میں اٹھی جنازہ سلام پیریا تے سیڈ تے ہو گیا، الغرض میرے ویر تینہ مولویاں جنازہ پڑھایا نہ پڑھیا گیا، پھر ایک مولانا گئے ہوئے انہوں نے سری خاموشی دنال جنازہ پڑھا کے تے انہوں جناب قبری لا دیتا، میں لوگاں کو لو پوچھیا آن بھی اس بندے چکیڑی غلطی تے کیڑا فیل سی جن دی وجہ تو اسی سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھ سکے، ایک کہنے لگے جس سچی پوچھ دوئے بندہ ہوئے جن نے ساری زندگی دے اندر ایک بھی نماز نہیں پڑھی سی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، وہی آج نہ پڑے گا تے ایک دن تیری تے پڑھنی پہ جائے گی، آج لگتا تے چل کے نہیں آندھا، یاد رکھی ایک دن موڑیاں تے چک کے آ جائیں گا، اللہ دا واسطہ نمازی بن جاؤ پر بنوے میں آدھرہ تینوں میں کوردی سنانا وان کئی اللہ دا قرآن سن لے پہلے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، آقا فرماندے نے قیامت دے قریب لوگی نمازی ہمیں دے ہون گے، کوئی 8 کوئی 8 پارا کوئی صبح شام پڑھ لیا تے 2 چھڑ دیتیا، اللہ فرمان دے نے جہنم دے اس ویل وادی دے اندر سٹاں گا جڑا سب تو تھلے والا گھڑا جن دے کلو جہنم بھی ایک دن دے اندر 400 واری پناہ مانگ دیئے، وہ نمازی جان کے جنہاں نے کدی فکر ہی نہیں کی تھی، پڑھ لی نہ پڑھی
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی قیامت دا دن ہوئے گا تائیں تے میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد فیہ ویصلون قیامت دے قریب لوگ مسجداں دے وچ آون گے نمازاں پڑھن گے نیکی دے کم سارے کرن گے وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ انچ مومن ایک بھی صدوان دا حقدار نہیں ہوئے گا ہون گے نیک سارے میری امت دے اندر 3 بدعمالیاں تے سزاواں اللہ 4 دے گا تبرانی دی روایت پہلی بدعمالی دا ابغض الناس علماءہم لوگ مولویاں دے گلے کرن لگ پین گے ہوندے نے کہ نہیں بندے وچ بے کے خطبہ بھی سندے نے تے اندر اندر وٹ بھی بائی جاندے نے اللہ دی قسم خطیب تے امام دے بارے من نہ گندا رکھیا کر نہیں تے تینوں فیض کدے بھی نہیں مل سکدا اتھے جناب حاجی صاحب مسجد تے بڑے نے مولوی صاحب ٹوٹیاں گندیاں نے لیٹرین گندیاں نے جھاڑو کنے دینا ہے او گند پیا ہو تیرا امام ہے کہ تیرا کمی ہے کتنی مسجدہ دے محول ویکھن میں ملے نے میں دیکھنا پورا پنجاب پاکستان اندر روز و روز تبلیغ دے دوریاں تے اللہ لے جاندہ ہے میں تینوں دسنا چاہنا وا مسجدہ دا محول خود دیکھیا ہڑ بیتیاں باتا ایک بندہ آیا نماز نہیں تھی او پنکھا چلا لیا دوسرا بندہ آیا انہیں چھڑیا تیسرا آیا وہ در کھلوتا چوتھا آیا وہ در کھلوتا ایتھے طرف بریک لانا دوجے پاسے چلیے توجہ میرے وار رکھنا اپنے گھر دے اندر بندے جان شام دا ٹائم ہوئے کم تو راتی 1 بجے آئے اللہ اکبر کبیرہ کھانا بھی بارو کھا لیا گھر آیا ان سونا ہی ہے بس جدو گھر آیا تے دیکھیا ایک کمرے دے اندر بیوی الگ پنکھا چلا کے لیٹیے بیٹے بیٹیاں اس کمرے دے اندر لیٹے نے اور تیسرے کمرے دے اندر ملازم لیٹے آئے 3 پنکھے چل رہے نے تینوں ایسی چل رہے نے اے بندہ سر پکڑے گا کہے گا اے اللہ تو ڈرو ایک پکھے تھلے کیوں نہیں لیٹ دے بل کیڑا تسی ادا کرنا ہے میں کمانا میرا خون پسینہ سڑ دائے اجی تو گھر دے اندر جائیں 3 پکھے چلن تے بیوی بچیاں نو جھڑک چھڑنا ہے اللہ دے گھر اندر آ کے تیرے تو وڈا چودری کوئی نہیں ہوندا کیوں رب دے گھر اندر چودرا ٹاو کھانا ہے کری ایک بھی چلنا نہیں پسند کردہ مسجد 5 چھڑ کے 5 کھلوتے ہوئے تو اڈی پنجا دی ایک تھلے نہیں ہوندی میرے آقا فرماندے نے دوسری خرابی میری امت دے اندر کی ہوئے گی لوگ بیٹے بیٹیاں دی شادی ہوتے کرن گے جتھے مال نظر آندہ ہوئے گا اگر امیر بیٹے والا غریب دی دینل کمپرومائز کرے غریب بیٹی والا امیر دے بچہ امیر ہوندہ خیال کرے او ہوندہ خیال کرے اللہ دی قسم منبر رسول تے کھلوتا وا کوئی بھی بیٹی گھران دے اندر جوانی تو بعد کنواری نظر نہ آئے ساریاں ہی اپنے اپنے گھران دے اندر آباد ہو جان پیوں دی داڑی چٹی ہوگی ساری زندگی میری جیب اندر لکھ روپیہ نہیں کہ میں بیٹی دا جہیز ہی بنا لواں اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرے تھے مسلمان شادی کی تھی 5 لاکھ روپیہ لا کے میرج ہال بک کروایا ہے انہیں 10 لاکھ روپیہ رسم ہینا مہندی دی رسم تے اڑا دیتا ہے ادھر جناب انہیں ولیمے تے 15 لاکھ روپیہ لایا ہے 50 لاکھ روپیہ شادی تے لگایا وہ ایک گل سن شادی تے ایک منگنی دا مقصد ہوں گل پکی کرنا پیغام بھجوا کے نہیں میں تینوں دسنا چاہنا وا اوے میرے ویر جناب شریعت دا قانون ہونا چاہیے جدو کسی دی بیٹی نو حق مہر دیواری آئی او دوے مسلمان کہے گا اے بابا اوری داڑھی نو جناب تیل مل کے تے چمکا کے کہے گا حق مہر رول کھاؤ جڑا شریعت دا ہے میں پوچھنا چاہنا وا اوے میں سوال کرنا چاہنا وا جدو تو میرج ہال بک کروائے او تے ساؤنڈ سسٹم لگا کے گانے چلا کے فحاشی تے بھنڈ مراسا تے کنجرانو سڑ کے لکھا روپیہ اڑایا وہ تیرے تے شریعت نہ یاد آئی جدو جناب رسم مہندی کی تھی تو ساری رات نچ نچ کے جوان بیٹیاں نے شور شراب پا کے محلے دے بیمارہ دا خیال بھی نہ کیتا تیری شریعت تو دو کتے سی میں پوچھنا چاہنا وہاں جدو تو ساری رات گولا باری فائرنگ کر کر کے لوکاں دا جینا حرام کیتا وہ دو تیری شریعت کتے سی جدو کسے دی بیٹی نو دین دیواری آئیے کہ تیرے تے شریعت آ گئی ہے
کتنیاں بیٹیاں گھراں دے اندر با اخلاق با سیرت با کردار بیٹھیاں بوڑیاں ہویاں، کوئی خیال ہی نہیں مسلمان دا۔ تیسری سزا میں تیسری بدعمالی، میرے آقا فرماندے نے لوگ مسجداں نو ڈیرے بنا لین گے، پرے پچاتا مسجداں چ، مشورے مسجداں چ، وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجداں چ آوازاں اونچیاں کرن گے۔ سزاواں اے تین کم ہون گے، سزاواں اللہ چار دے گا۔ پہلی سزا اللہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا، ہوئے نے کہ نہیں دسو ذرا؟ اے مسلمان کلمہ گونا نبی نال کلمہ پڑھن تو بعد وفا نہ کر سکیا، اللہ اللہ خرے اسی نبی نال انیاں وفا نہ کیتیاں ہون۔ جنہ جدہ مسلمان نون لیگ تے پی ٹی آئی تے پی پی واسطے ذلیل ہوندا تے جناب دھکے کھاندا چوکاں چرایاں چ نظر آ رہا ہے۔ اللہ دی قسم کاش اتنی محنت تو اسلام تے کر لیندا تے اج جکسا یہودیاں دے قبضے چ نہ ہوندی۔ اکلے میری عمر نے سانو فتح کیتا سی، آج کروڑاں اندر نے علامہ احسان الہی ظہیر آخری بیان قلعہ لچھمن سنگھ دے اندر کیا۔ آج کروڑوں میں مسلمان منہ پتیلے پتیلے جتنے بڑے ہیں، کیا انقلاب لایا ہے؟ چل ویخ 313 بدر دے اندر کافرہ دیا مشرکان دیا دوڑا لگوائیاں۔ آج کروڑاں تے ارباں اندر مسلمان نے پوری دنیا دے مل کے ایک مسجد اقصی نہیں آزاد کروا سکے۔ پچھلے دنوں بھی ویڈیو ایک وائرل ہوئی جی، علماء دا مولویاں دا کم ہے، الحمدللہ ساڈا ہی ہے، تسی کلمہ نہیں پڑھیا؟ امام کائنات نے فرمایا دوسری سزا اللہ قید سالیاں پیدا کر دے گا۔ آئیاں نے کہ نہیں قید سالیاں؟ گندم دا ریٹ کتھے لوگاں نے 8,000 روپے نو من خرید دیئے، اور لوگاں نے جناب کئی کے دن فاقیہ نو کڈے ہیں، غریب بھی دنال کڈے نے۔ اللہ اکبر، پچھڑا قید نہیں مکیا، اتو اللہ نے بارشا پا پا کے نمی فصل تیار ہے جو صفحہ بنا چھڑیاں۔ ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم، آج توبہ کر لو، نہیں تے اللہ کہندے نے دنیا نو ایویں لپیٹ دیاں گا جی میں صف لپیٹ دیتی جاندی ہے۔ مسلمانہ اللہ دواستے توبہ طیب ہو جائیے، اللہ تو ڈر جائیے۔ آخری روزہ رمضان دا آخری جمعے گلہ سن کے تے دل دی دنیا بدل لے، دل دی دنیا نو آج تبدیل کر لے۔ اللہ اللہ توجہ میرے ول رکھ دے جانا۔ قید سالیاں پہ گئیاں، آٹے دی لین اندر جوان بیٹی جڑا کدی بھی زندگی چو باہر نہ نکلی گھر دی دہلیز تو، اندے پیر دے ناخن تے غیر مرد دی مر نظر نہ پئی، او بیٹی آٹے دی لین اندر انج آٹے انج چلا چلا کے تو پھینک رہے نے، شاید کہ گلی دے کتے نو میے میں روٹی نہ دیتی جائے، یہ میں ٹرکاں تو چک چک کے 10 کلو دا تھیلا سٹ رہے نے۔ کئیاں لوگاں دیا موتاں ہویاں، جوان بزرگ تے بیویاں تے بیٹیاں روندیاں نظر آ رہیاں نے۔ اللہ ساڈا کی قصور ہے، اللہ ساڈا کی حال ساڈے حال ہوئے۔ 6 کلو چھانن نکلے گا تے 4 کلو آٹا نکلے گا۔ خدا را اس امت تے رحم فرما، اسی کہنے ہیں اللہ ساڈا حال ویخ، آوازاں دیئے پہلے اپنا عمال نامہ وے۔ میرے آقا فرماندے نے تیسری سزا، اللہ بڑیاں نے وقت مک گیا، سن لو جلدی نل مکاواں۔ تیسری سزا اللہ مہنگائی دا عذاب بھیج دے گا۔ 1000 روپیہ بندہ دھیاڑی لیندہ ہے، مزدوری کردہ ہے، 600 دا کلو گھی لیا، 200 دا آٹا لیا، 1 کلو ملیا، 200 دی سبزی لئی، تھکاوٹ چائے تے دل کردہ ہے، 2 دن پہلے دا دودھ فریج دے اندر پہ آیا ہے، بیوی نو کیا میں نے 1 کپ چائے دا بنا دے ہو، کہنے لگی بیٹا چھوٹا انہیں رو پے گا دی رات دا ٹائم ہے، اگر تینو دے دیاں گی تے بچے دا کی بنے گا؟ ٹھنڈا سا بھر کے گاندہ اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے بچے دا خیال کرنا، میں اوہی سو جانا وہاں۔ کون جرم تے قصوروار کنوں کر ٹھہرائیے؟ میرے آقا فرماندے نے چوتھی سزا آئے ہوگی، لوکی رشوت خور بن جان گے۔ چھوٹے طبقے تو لے کے بڑے تک ہر بندہ رشوت خور، ایمان نال 10,000 روپیہ دیاڑی لین والے کلو 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لین والا افسر 5,000 رشوت منگے، 10 زمین پھٹے آسمان پھٹے، کی بنے گئے سمت دا بیما کا سبت تئی دن نال۔ اللہ فرمان دینے جو بیجو گے ہوئی کٹ لو گے۔ بس بھئی جزاک اللہ، اللہ پاک میرے توڑے حال تیرے ہم فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي